وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ زکوٰۃ کے متعلق ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی، ایک نشست آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ابتدائی جو زکوٰۃ کے احکام ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، یہ ابتدائی باتیں میں آپ کو بتا چکا تھا۔ خلاصہ بتا دیتا ہوں پچھلی نشست کا کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنا دینا، اس وقت مالک بنا دینا کہ جب وجوب یعنی شرائط وجوب پائی جائیں، وجوب کی شرائط پائی جائیں، تو اس کے بعد وجوب کی جس وقت شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کے بعد مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک کر دینا۔ اب وہ مخصوص شخص کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے مصارف قرآن کے اندر بیان فرمائے کہ وہ فقیر، مسکین، مؤلفۃ القلوب، غارمین، غلام، یعنی جن کی گردن چھڑائی جاتی ہے، جن کو اپنے جو ہوتے ہیں نا مالک، تو وہ بدلے کتابت آزاد کرنے کی شرط رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جانے والے ابن سبیل، اور اللہ کے راستے کے اندر یعنی ابن سبیل مسافر اور فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خدمت کرنے والے، یہ 8 مصارف ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو پچھلی نشست کے اندر پڑھ کے سنا دی تھی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مؤلفۃ القلوب والی شق اب ختم ہو گئی، تو باقی 7 لوگ مال کے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور شرائط کیا تھیں؟ یعنی مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، اور نصاب کا مالک ہونا، اور اس مال کے اوپر شرط کا گزرنا، اس مال کے اوپر سال کا گزرنا، کہ اس مال کے اوپر سال بھی گزر جائے، اور وہ مال نامی ہو یعنی عملی طور پر یا خلقی طور کے اوپر بڑھنے والا ہو۔ اور نصاب کیا تھا؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی، اور سونے کا نصاب کیا تھا؟ 7.5 تولے چاندی، اور اونٹوں کا نصاب کیا تھا؟ 5، اور بھینسوں یہ کیا ہوتی ہیں؟ بفلو اور گائے، اس کا نصاب 30، اور بکریوں کا نصاب 40، جبکہ وہ چرنے والی ہوں، سائموں یعنی سال کے اکثر ایسا وہ جنگلوں کے اندر چرنے والی ہوں۔ یہ باتیں میں نے آپ کو ابتدا کے اندر، یعنی وہ گفتگو آپ اس پہلی نشست کے اندر اچھے انداز میں آپ سماعت فرما لیں، لیکن یہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب آج کی جو ہماری دوسری نشست ہے، اس نشست کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور نہ دینے کا نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ارشاد فرما، قرآن کے اندر یہ سورۃ التوبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ۔ اللہ تعالیٰ حضور محمد مصطفیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ مال وصول کرو، اس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ یعنی اس کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ دل کی سچائی کے اوپر دلیل ہوتا ہے کہ مال کی محبت دل کے اندر زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اور یہ دنیا کا مال، اس کی محبت اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے دل سے جدا کر کے دیتا ہے وہ مال، تو یہ اس کو اس لیے صدقہ کہتے ہیں نا کہ یہ سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پاکیزگی ہے، ظاہراً مال کی پاکیزگی بھی ہے اور روح کی پاکیزگی بھی ہے۔ تو اے محبوب محمد مصطفیٰ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ آپ ان سے مال پکڑیں، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ پکڑیں اور آپ انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ وصلی علیہم، اور اس طریقے سے آپ کریں کہ آپ ان کے لیے پھر دعا کریں۔ آپ ان کے لیے کیا کریں؟ یعنی جو لوگ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں منع کی ان سے رکتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کو حکم دیے وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس ہے، تو فرمایا آپ ان کے لیے پھر دعا کریں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خلیفہ بنے تھے نا حضور کے زمانے کے بعد، یعنی حضور دنیا سے چلے گئے، تو بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا پہلے سے حضور کے زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کچھ لوگ ان کے ساتھ جا کے مل گئے۔ مختلف لوگوں نے باتیں کی، بعض نے کہا کہ بس اس دین کی عمر ہی اتنی تھی حضور تک، بعض نے کہا کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوتے تو کبھی بھی وفات نہ پاتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ قبیلہ غطفان اور فزارہ اور ذبیان اور عبس، یہ جتنے بھی قبیلے تھے نا، تو یہ قبیلے اس طرح تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان قبیلوں نے اور باقی قبیلوں نے
قبائل نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں، اسی طریقے سے نماز بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو منکرین زکوٰۃ کا ایک پورا ٹولہ تھا، ایک پورا گروہ تھا جو کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح کیا نا کہ ان کے ساتھ بخاری شریف کے اندر آتا ہے قتال کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق درمیان کے اندر آڑے آ گئے، فرمایا تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اس کے اموال اور جانیں مجھ سے محفوظ ہو جاتی ہیں، باقی اللہ کا حساب باقی رہتا ہے کہ وہ کوئی مسٹیک کریں، کوئی گناہ کریں، ان کے اوپر کوئی حد جاری ہو، قصاص وغیرہ، تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی جو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مجھ سے کس طریقے سے کہ وہ محفوظ ہو گئے۔ کیا تم نے حضور یعنی حضرت ابو بکر نے جس وقت قتال کا ارادہ کیا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب دیا وہ آپ سنیں، فرما واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور بے ضرور لڑوں گا کہ جو لوگ فرق کریں گے زکوٰۃ کے اندر اور نماز کے اندر، فرض کیا کہتے ہیں کہ نفس فرضیت کے اندر تو دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ فرق کریں گے میں ان سے لڑوں گا۔ کیوں؟ فإن الزکاۃ حق المال، یہ جو زکوٰۃ ہے نا یہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا، یہ ایک رسی ہوتی ہے نا، یہ بھی اگر روکیں گے، کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک رسی بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی، کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے زمانے کے اندر وہ ایک رسی جو زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے وہ بھی اگر روکیں گے تو میں کیا کروں گا؟ لقاتلتہم علی منہہا، فرمایا اس منع کے اوپر، اس بالوں کی وہ رسی جو زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے، فرمایا اس رسی کے لیے بھی حضور کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، فرمایا میں ان سے لڑوں گا۔ یہ کس کا جواب تھا؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب تھا حضرت عمر کو، کہ جس وقت حضرت عمر نے یہ رسول اللہ کی حدیث پیش کی۔ تو آپ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو پتہ چل، پہلے سورۃ توبہ کی آیت نمبر کتنی بنتی ہے؟ آیت نمبر 4، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے نا، سوری یہ آیت نمبر 4 نہیں ہے، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، بالکل یہ آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق یہ آیت کریمہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ اتنی سختی کہ اتنے رقیق القلب کہ حضور کے مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے رو پڑے، اتنے رقیق القلب شخص، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا جس وقت خدا تعالیٰ کے معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی، حقوق اللہ کی بات آ گئی، حضور کے دین کی بات آ گئی کہ حضور کے دین کے اندر یہ لوگ تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو کس سختی کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ آ جانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت، یہ جو اوپر مکالمہ ہے نا حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا، یہ جو روایت ہے یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر والی یہ روایت یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فرما بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ اور نماز ادا کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا اللہ کے گھر کا، و صوم رمضان اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے کیا ہیں؟ ستون ہیں، اسلام کی جو عمارت ہے ان 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ آگے بڑھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی طبرانی شریف المعجم الاوسط کی یہ روایت ہے، فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے نا یہ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا پل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ فمن لم یزک فلا صلاۃ لہ، فرمایا امرنا باقام الصلاۃ، ہمیں نماز قائم کرنے کو حکم دیا گیا ہے، و ایتاء الزکوٰۃ اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کو حکم دیا گیا ہے، فمن لم یزک فلا صلاۃ لہ، کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا نفس فرضیت کے اندر زکوٰۃ بھی برابر ہے اور کیا برابر ہے؟ نماز بھی برابر ہے۔ تو ایک بندہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ ہے نا، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو حکم پیش نظر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو حکم جیسے نماز اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر مال کی محبت موجود ہے،
دل کے اندر کیا ہے؟ مال کی. تو جو چیزیں مفت ادا کی جا سکتی ہیں وہ تو کرتا ہے. جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر نفاق موجود ہے، لہٰذا اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہے. ویسے تو دیکھیں نا، دو الگ الگ فرض ہیں نا، ایک آپ ادا کریں گے وہ ادا ہو گیا، دوسرا رہ گیا اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو بندہ دیکھے نا، اگر اللہ کی احبت دل کے اندر موجود ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو آپ اپنا خالق، مالک، رازق سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو آپ حاکم مطلق سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو آپ ساری کائنات کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، اور اس کی احبت موجود ہے دل کے اندر، تو پھر تو آپ اس طرح زکوٰۃ اور نماز کے اندر کوئی فرق نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، شریعت کی کوئی اہمیت، شریعت کی کوئی حیثیت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی حیثیت دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر جو نماز ہے مفت ادا کی جاتی ہے، ٹکریں آپ لوگوں کے سامنے مار دیتے ہیں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اور جو مالی عبادت ہے زکوٰۃ ادا کرنا وہ آپ نہیں کرتے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے. اس فرمان کا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا یہ مفہوم ہے. ورنہ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ جو دو بندے دو فرض ہیں الگ الگ ہیں، تو ایک ادا کرتا ہے تو دوسرا رہ جاتا ہے، تو جو ادا کیے وہ ادا ہو گئے اور جو رہ گئے وہ رہ گئے، اس کا حساب دینا پڑے گا. حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرما چار چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما اربعن فرضہن اللہ تعالیٰ فی الاسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو فرض کیا ہے. چار چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں. فمن جاء بثلاث لم یغنین عنہ شیئا، جو بندہ چار چیزیں ادا کرے گا نا، چار چیزیں، جو بندہ ان چاروں میں سے تین چیزیں ادا کرے گا تو وہ اسے کچھ کام نہیں دیں گی، اس کو غنی نہیں کریں گی، اس کو آزاد نہیں کریں گی. حتی یأتی بہن جمیعا، یہاں تک کہ وہ چاروں چیزیں ادا کر لے. کون کون سی؟ الصلاۃ، ایک نماز ہے، والزکوٰۃ، دوسری زکوٰۃ ہے، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے، وحج البیت، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج. یہ چار چیزیں رب نے فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ چار چیزیں فرض کی ہیں. تو یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ ان کو تم نے ہر صورت کے اندر چاروں کو ادا کرنا ہے. اگر ایک چیز آپ چھوڑیں گے تو پکڑے جائیں گے، جب چاروں چیزیں ادا کریں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. یعنی حقوق اللہ آپ نے ادا کر دیے، آپ آزاد ہیں، حقوق اللہ میں آپ آزاد ہیں. آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جو 7 خوشے اگائے. دانہ ایک زمین کے اندر ڈالتے ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا. یعنی آپ جو نیکی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کچھ خرچ کرتے ہیں تو ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 عطا فرمائے، ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 عطا فرمائے، ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو 700 عطا فرمائے، یا پھر یضاعف لمن، جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو آگے دگنا چگنا 10 گنا 20 گنا 100 گنا 1000 گنا کرتے رہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے. آگے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، پھر کسی کے اوپر احسان بھی نہیں جتاتے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، تو لہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے اور قیامت کے دنوں میں کسی قسم کا کوئی خوف کوئی کام نہیں ہوگا. دیکھیں نا، مال بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہاری صفت بیان کرتا ہے کہ وہ شان والے لوگ ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہیں، لیکن کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ کسی کے اوپر آپ احسان نہیں جتاتے، کیونکہ جو کچھ مال آپ کے پاس ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ نائب ہیں. اسلام نجی جو ملکیت ہے اس کو ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو آپ کو مالک بنایا گیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو آپ کو عطا کیا ہے نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے ہیں نا کہ حاکم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کو آپ حاکم تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ آمر تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ خالق مالک رازق تسلیم کرتے ہیں کہ پوری کائنات اس رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ملحدوں کی طرح آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کائنات قوانین فطرت کے تحت چل رہی ہے، اس طرح آپ نہیں کہتے، اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں. تو پھر مال اسی کا دیے ہوئے، اسی کی امانت ہے، اور امانت اسی طرح خرچ کی جاتی ہے جس طرح مالک کو حکم دیتا ہے.
آپ دائیں بائیں اپنی مرضیاں کریں گے تو وہ آپ امانت ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ جو چیز جس طرح آپ کے سپرد کی گئی ہے اسی طرح آپ ادا کر دیں تو آپ امین ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ امانت ادا کرنے والے، ورنہ آپ خائن ہیں، آپ غدار ہیں، آپ خیانت کرنے والے، آپ غداری کرنے والے۔ لہذا مال اللہ نے دیا ہے، آپ نائب ہیں، جس جگہ کے اوپر کروڑ روپے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، آپ مالک بنیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں اپنی محنت سے کرتا ہوں تو وہ محنت کی توفیق آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، تو میں کہوں کہ میری طاقت ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام میں میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ میرا کیا کمال ہے؟ جس چھت کے نیچے بیٹھا ہوں یہ اس رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ زبان، جس زبان سے بول رہا ہوں یہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطا فرمائی ہے۔ جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جن حدیث پاک سامنے پڑھی ہوئی، یہ آنکھیں مطالعہ کرتا ہوں حدیث پاک، یہ اس رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ چاہے ہاتھ پاؤں لے لے، وہ چاہے آنکھیں لے لے، وہ چاہے جسم لے لے، روح نکل جائے، میں پھر کچھ کر سکوں گا؟ لہٰذا اپنی محنت کے اوپر نازاں نہ ہو کبھی بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ دیتا بھی خود دیے، پھر اسی مال کا خریدار بھی خود ہی بنتا ہے، پھر اس کا اجر بھی آپ کو خود ہی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو محنت آپ کرتے ہیں نا، اس کے لیے دماغ، اس کے لیے صلاحیتیں، اس کے لیے جسم کی سلامتی، صحت کون عطا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات عطا کرتا ہے۔ پھر اس کوشش کے اندر اثر کون رکھتا ہے؟ کیا 20 سال لوگوں کی محنت ضائع نہیں ہو جاتی؟ 20 سال لوگ محنت کرتے ہیں، ضائع ہو جاتی، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، یا اگر کچھ مل جاتا ہے 2 منٹ بعد ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس نے محنت کی توفیق آپ کو دی ہے، صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس محنت کے اندر رب تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے اثر رکھا ہے۔ تو پھر جس چیز وہ آپ کو عطا کرتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہتا کہ سارے کا سارا آپ میری راہ کے اندر دے دیں، دوسروں کو دے دیں، خود محتاج بن کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ 100 میں سے صرف 2.5 روپے آپ اس طرح کریں کہ اللہ کی راہ میں دے دیں، باقی آپ کو اپنا ہے۔ کوئی آپ کے پاس آئے سوا اس کو کچھ بھی دے دیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، کچھ بھی دے دیں، خالی نہ لوٹائیں، کچھ بھی دے دیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو اچھے طریقے سے، لہٰذا اپنی محنت کے اوپر کبھی بھی نازاں نہ ہونا۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو پھر کسی کے اوپر احسان نہیں جتائیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر یہ۔ احسان جتاتے ہیں نا لوگ، زکوٰۃ خیرات دے کے احسان جتاتے ہیں۔ کوئی بندہ ترقی کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تم تو کل یہ تھے، تمہیں زکوٰۃ دیتا رہوں، تمہیں میں خیرات دیتا رہوں، تمہیں پالا میں نے، تمہاری بچوں کی تربیت میں نے کی ہے، تو میں نہ ہوتا تو تم یہ ہوتے۔ یہ ساری ایذا دینے والی اور تکلیفیں دینے والی باتیں، یہ اگر آپ کریں گے تو اپنا سب کچھ آپ ضائع کر دیں گے، سب کچھ آپ ضائع کر دیتے۔ یہ اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان کے ساتھ اور ایذا کے ساتھ آپ اپنے اعمال کو باطل نہ کریں۔ پھر آپ کا اگر آپ ایذا دیں گے کسی کو اور آپ اس طرح کریں گے، احسان جتلائیں گے، تو وہ آپ نے اعمال کو کیا ابطال، ضائع کر دیا، آپ نے ان اعمال کو باطل کر دیا۔ تو یہ کام آپ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ تو جب کسی کے اوپر احسان بھی نہ جتائیں اور اس کو ایذا بھی نہ دیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ آگے اللہ تعالیٰ ومما رزقناہم ینفقون، مومنین کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کو جو کچھ دیا جاتا ہے مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے، سارے کا سارا نہیں، اس میں سے خرچ، جو کچھ اللہ آپ کو دیتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، یہ بھی رزق ہے، اس اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تقسیم کریں۔ علم روک رکھنے کی چیز نہیں ہے، علم ایک جگہ کے اوپر جامد، اس کو ایک جگہ کے اوپر روک دینا، یہ وہ شے نہیں۔ اس کی بڑھوتری، اس کا اجر اسی کے اندر ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے۔ لہٰذا اہل علم کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی کو کتاب ضرورت ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیں پڑھنے کے لیے۔ کوئی چیز آپ کو اچھی بات معلوم ہے، آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کی نشر و اشاعت آپ کریں۔ آپ کے پاس کوئی ذخیرہ ہے، وہ دوسروں کو بتائیں تاکہ علم پھیلے۔ نیکی کی جو روایات ہیں یہ پھیلیں، نیکی پھلے پھولے اور بدی کے راستے باندھوں۔ سمجھ گئے نا آپ اچھے طریقے سے؟ آگے بڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اکفلوا لی بست خصال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکفلوا لی بست خصال، آپ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دیں۔ کتنی چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں۔ اور
یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے کنز المال شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اکفلولی بست حصال، 6 چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما وقفل لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر سن لیں، اکفلو لی بست حصال وقفل لکم الجنہ، آپ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دیں، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ، ایک نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والامانۃ، امانت ادا کرنا، والفرج، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہ کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، والبطن، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا کہ حرام کا لقمہ اس کے اندر نہ جائے، واللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ زبان سے آپ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، زبان سے کسی کو ایذا نہ دیں۔ فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ روایت کہاں پر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کنز المال کے اندر بھی موجود ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المعجم الاوسط کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر، اپنے مالوں میں سے کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ فإنها طہرۃ، یہ پاکی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ کیا ہے؟ پاکی ہے، تو طہرک، یہ تمہیں پاک کر دے گی، وتصل اقرباءک، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، وتعرف حق السائل والجار والمسکین، اور تو حق پہچان، کس کا حق پہچان؟ سائل کا، اور اسی طریقے سے پڑوسی کا، اور اسی طریقے سے مسکین کا، ان لوگوں کے حقوق پہچانو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہیں پاک کر دے گا۔ یہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ تیرے لیے صفائی ہے، تجھے پاک کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے یعنی مال کی زکوٰۃ جس وقت آپ ادا کریں نا، یہ آپ کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور مال کے لیے بھی پاکیزگی ہے، یعنی آپ کی جو روحانی پاکیزگی ہے اس کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور آپ کے مال کی پاکیزگی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرما رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اور حق پہچانیں سائل کا، سوال کرنے والے کا، اور اسی طریقے سے جار کا یعنی پڑوسی کا، اور مسکین کا۔ یہ روایت کہاں پر موجود ہے؟ یہ روایت بھی امام طبرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے المعجم الکبیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سائل کے متعلق دیکھیں نا، پڑوسی کا حق بھی آپ سمجھ گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ حضرت جبریل امین فرمایا مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کے متعلق آپ بتاتے رہے، یہاں تک کہ حتیٰ ظننت انہ سیورثوا، یہاں تک کہ یہ کبھی اس طرح نہ ہو کہ وراثت کے اندر ان کو حقدار نہ بنا دیں۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ اور سائل، سوال کرنے والا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور یہ موجود ہے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ فرمایا یہ سائل ہوتا ہے نا، سوال کرنے والا، یہ گھوڑی کے اوپر بھی سوار ہو کر آئے نا آپ کے پاس، تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ تو اسی طریقے سے یعنی موجودہ زمانے کے اندر ہم یہ کہیں گے نا کہ کوئی وہ ویگو ڈالے کے اوپر بھی آپ کے پاس آئے نا، کوئی ایکس ایل آئی یا جی ایل آئی گاڑی کے اوپر بھی آپ کے پاس آئے، سوال کرے، آپ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ تو ان کا حق پہچانے گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے بڑھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ من ادى زکوٰۃ مالی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ من ادى زکوٰۃ مالی، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فقط ذهب عنہ شرہ، اس سے شر دور ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس سے شر دور ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کا شر، یعنی مال کے اندر بھی ایک شر ہے نا، بندے کو دوسرے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں پٹھے راستے، یہ غلط راستوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اس سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مال جس وقت کل قیامت والے دن آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے نا، تو قیامت والے دن یہ آئے گا، اور مختلف صورتوں کے اندر یہ آپ کے جسم کے اوپر وہ نقصان آپ کو کہے گا، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں۔ تو یہ کل بصورت عذاب آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو ایک شر ہے نا، تو یہ اخروی شر ہے، یعنی جس وقت بندہ مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے نا، تو دنیاوی شر سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی جو بلائیں اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اترتی ہیں وہ بھی دفع ہو جاتی ہیں، مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اخروی شر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو فقط ذهب عنہ شر، اس سے اس کا شر کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ سمجھ گئے نا، یہ بھی المعجم الاوسط کے اندر امام طبرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ،
پھر سن لے حسنوا اموالکم بالزکات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، یعنی مال اربوں خربوں روپے نے جس وقت آپ اس کی وہ زکوٰۃ جو بنتی ہے دے دیتے ہیں، آپ کا مال محفوظ ہوتا ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ چوری نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈاکہ نہیں پڑتا، اور ہزار قسم کے شرور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ حفاظت کر دیتے ہیں، وہ حفاظت کے اندر مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں کے اندر بند کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ فرمایا وداؤ مرضاکم بالصدقۃ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ ادا کر کے، یعنی صدقہ آپ ادا کریں گے تو مریض کو کیا ہوگا، بیماری آپ کے جو گھر بیماری نہیں آئے گی، صدقوں سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں، اور اگر بیمار ہو جائے تو صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، اور فرمایا یہ جو دعا ہے نا، یہ جو بلا ہے نا، اس کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر جس وقت آپ خدا کی ذات اقدس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بلا کو بھی ٹال دیتا ہے، بلا چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذہن کے اندر رہے گی نا۔ اب دیکھیں سنیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، فرما جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، یکنزون الذھب والفضة، یہ سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ وہ سونا اور چاندی آتش جہنم کے اندر تپایا جائے گا، سونا اور چاندی یا تمہارا جو مال ہے، سکے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، اور ان سے ان کی پیشانیوں اور کروٹیں، یعنی پیشانی آپ کی کروٹیں اور آپ کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اسی مال کو سونے چاندی کو جہنم کے اندر تپا کر فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، ان چیزوں کو کیا کیا جائے گا، آپ کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال جس کو تم خزانہ کیا کرتے تھے اپنے لیے، یعنی اللہ کو اس میں سے حق ادا نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کا اب مزہ چکھو، جو کچھ تم نے جمع کیا، جو کچھ تم نے خزانہ کیا ہے نا، اب اس کا مزہ چکھو۔ آپ کو میں پیچھے بتا چکا ہوں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نا تو وہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا شر چلا جاتا ہے۔ تو دنیاوی شر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیاوی شر کیا ہوتا ہے، کہ وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے لوٹنے سے، اسی طریقے سے وہ غلط راستوں کی طرف وہ مال رہنمائی نہیں کرتا اور بندہ پھٹ نہیں پڑتا، اور اسی طریقے سے اخروی یہ جو اسی مال کو تپا کر آپ کو یہ پیشانیوں کے اوپر اللہ صاحب کی حفاظت کرے، پیٹھوں اور کروٹوں کو داغا جائے گا، اس سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور ڈریں اس بات سے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ یہ مال جہنم کی آگ کے اندر تپا کر تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور تمہاری پیشانیوں کو اور تمہاری کروٹوں کو، اور کہے یہ وہ خزانہ تھا جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ خزانہ تمہارا ہی ہے، اللہ تمہیں نصیب کرے، لیکن اس کے اندر جو رب کی ذات نے حق رکھا ہے نا، وہ حق آگے ادا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اب چلو اس کی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، میں اس کی وہ عربی عبارت نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مال عطا فرما دے نا، پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت والے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت کے اندر کر دیا جائے گا، گنجے سانپ کی صورت کے اندر وہ مال آئے گا نا، جس کی آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے ہوں گے، آنکھوں کے درمیان کے وہ سانپ اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے صورت کی سانپ میں شکل میں وہ مال جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو، وہ مال کنورٹ ہوگا کس شکل میں، گنجے سانپ کی صورت کے اندر وہ تبدیل ہو جائے گا، گنجے سانپ کی شکل کے اندر مال تبدیل ہوگا، وہ مال کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا ہوگا،
سیاہ نقطہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ مال اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے صاحب مال کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، پھر اس کے دونوں وہ سانپ اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑ کے کیا کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ما منع قوم الزکاۃ، جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے نا، تو الا ابتلاہم اللہ بالسنین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیتے ہیں وہ بارش روک دیتی ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی۔ فرما اور اگر زمین کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں نا چرنے والے جانور، یہ اگر نہ ہو نا جانور، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک قطرہ بارش نہ برسائے، ایک قطرہ بارش نہ برسے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ زکوٰۃ جو بندہ ادا نہیں کرتا، یعنی دو روایتیں ہیں نا، ایک روایت المعجم الاوسط کی روایت یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور ابن ماجہ شریف کی روایت یہ کہ جو بندے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں، اور دونوں کا مفاد ایک ہی ہے، جب بارش رک جاتی ہے تو قحط سالی آ جاتی ہے، ظاہری سی بات ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو فصلیں اگتی ہیں اور آپ کو وہ غذا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے دیتے ہیں زکوٰۃ آپ ادا نہیں کرتے، آسمان کو حکم دے دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ اس طرح آسمان نے نہیں برسنا، تو بارش نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کا یہ وبال ہے، اس کو آپ ذہن کے اندر پکا اپنی کھوپڑی کے اندر بٹھا لیں اس بات کو۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو روایت ہے یہ موجود ہے مجموع الزوائد کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، کہ جو بندہ اس طرح کرے گا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر ڈال دیں گے، قیامت والے دن اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوزخ کے اندر ڈال دیں گے۔ اب مختصر آخر کے اندر صرف اور صرف میں آپ کو عشر کے چند احکام عرض کرتا ہوں، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اور تم زمین کی پیداوار کا حق کٹائی کے روز ادا کرو، زمین کی پیداوار کا حق کٹائی کے روز ادا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک عشر کے لیے کسی قسم کا کوئی نصاب بھی مقرر نہیں ہے، عشر کے لیے کسی قسم کا کوئی نصاب، زمین جو کچھ بھی پیدا کرے گی نا اس کا آپ نے 10واں حصہ ادا کرنا ہے عشر، اور اس زمین کے اوپر عشر ہے، اس زمین کے اوپر عشر ہے کہ جو زمین اس طرح کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو بارش وغیرہ ہوتی ہے نا جن کو ہم بارانی زمینیں کہتے ہیں، تو اس زمین کے اندر کیا ہے عشر ہے، اس زمین کے اندر کیا ہے عشر ہے۔ اور جن زمینوں کے اوپر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی محنت سے ان کو پانی دیتے ہیں اور اس کے لیے کھاد وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے لیے باقی بھی معمولات جو ہوتے ہیں آپ انجام دیتے ہیں، تو وہاں پر نصف عشر آپ ادا کریں گے۔ یعنی جو زمینیں قدرتی سیراب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا پانی ان کی غذا ہوتا ہے، تو اس فصل میں سے آپ عشر دیں گے 10واں حصہ۔ اور جن زمینوں کے اندر آپ خود وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں بل ادا کرتے ہیں اور پانی دیتے ہیں ان کو، کھادیں دیتے ہیں، ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی محنت شامل ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ نصف عشر ادا کریں گے 20واں۔ لیکن پھر یہ جملہ میں دہرا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک کوئی کسی قسم کا نصاب مقرر نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پر 100 ایکڑ زمین ہے نا، تو ان 100 ایکڑ میں سے صرف 5 من گندم ہوئی ہے، تو اس کا بھی حساب کر کے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ حساب دیں گے، یعنی جو کچھ بنتا ہے نا آپ اس کا ادا کریں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فصل نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کیا کریں گے، آپ جو کچھ بھی نکلتے، چاہے 10 دانے نکلتے ہیں نا تو 9 دانے خود رکھ لیں، 10واں دانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دے دیں، کسی قسم کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ اور عشر کے جو مصارف ہوتے ہیں نا وہی ہیں جو زکوٰۃ کے، ٹھیک ہے، عشر کے جو مصارف کون سے، وہی جو زکوٰۃ کے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو عشر کے مصارف ہیں نا زکوٰۃ کے، یہی عشر کے مصارف بھی ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کے اندر اس طرح نے یہ بات زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، نابالغ جو ہوتا ہے نا، نابالغ یا اسی طریقے سے مجنون جو ہوتا ہے، تو اس کی جو زمین ہوتی ہے نا، اس کا جو مال ہوتا ہے نا مجنون یا نابالغ، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، لیکن نابالغ کی جو زمین ہے یا مجنون کی جو زمین ہے نا، اس زمین میں سے عشر ضرور ادا کیا جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ اور عشر کے جو احکام ہیں ان میں سے یہ ایک بنیادی فرق ہے، آپ یاد رکھ لیں کہ جو نابالغ ہے یا مجنون ہے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن اس کی اگر زمین ہے نا تو اس زمین میں سے عشر ضرور ادا کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو زمین ٹھیکے کے اوپر دی جاتی ہے نا، ٹھیکے کے اوپر، تو وہ جو لینے والا شخص ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی زمین آپ نے کرائے کے اوپر لی ہے نا، آپ نے کرایہ دینا ہے زمین کا، 10,000 دینا ہے، 20,000 دینا ہے، یا فصل کا کچھ ایسا دینا ہے، وہ بے شک آپ ان کو دے دیں، عشر آپ نے ادا کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ زمین ٹھیکے کے اوپر لینے والا ہے تو اس زراعت کرنے والا جو کسان ہے، عشر اس کے اوپر ہے، مالک کے اوپر عشر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو زمین مالک اور کسان مل کر وہ کیا کرتے ہیں کہ فصل کا انتظام کرتے ہیں، یعنی مالک بھی اس فصل کے اندر شریک ہے، آپ بھی شریک ہیں، تو پھر جو جس کا جتنا حصہ آتا ہے آپ وہ ادا کریں گے۔ یعنی اب مالک اس طرح نا کرایہ نہیں لیتا، بلکہ اس فصل کے اندر وہ حصہ دار ہے کہ فصل آپ اس طرح کریں گے، اتنی محنت ہوگی آپ کی، یہ خرچہ میں کروں گا، یہ معاملات ہوں گے، جس طرح وہ آپس میں طے کرتے ہیں نا، تو اس طرح کہ فصل جو ہے وہ ہماری نصف ہے یا چوتھا حصہ یا جو بھی ہے، تو پھر جتنا آپ کا حصہ ہے نا، جتنا آپ کو آتا ہے اس کے مطابق آپ عشر ادا کریں گے۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر فصل آپ نے بیچ دیے، تو پھر جو آمدن ہے آپ کو آمدن وصول ہوئی ہے، دونوں کو اپنے اپنے حصے کے مطابق، تو اس حصے کے مطابق پھر آپ اس طرح کریں گے، جو کچھ آپ کو وصول ہوا ہے تو پھر جتنا عشر بنتا ہے، نصف عشر بنتا ہے، جو کچھ جس کا حصہ ہے، پھر وہ مالک بھی اور کسان بھی دونوں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا۔ اچھا، اس طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عشری زمین مسلمان کو عاریتاً کچھ مدت کے لیے دی تو عشر کاشتکار کے اوپر ہے، مالک کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پر اگر کافر کو عاریتاً دی تو عشر مالک پر واجب ہے، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی۔ یعنی عشری زمین مسلمان کو عاریتاً کچھ مدت کے لیے دی تو عشر کاشتکار کے اوپر ہے، مالک کے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر کافر کو عاریتاً وہ زمین دے دیے تو عشر پھر کس کے اوپر ہے؟ پھر مالک کے اوپر ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔